بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی التخشع فی الصلاۃ۔ دیکھیں اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خشوع کا بیان فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی حقیقت اس باب کے اندر جو حدیث ہے اس میں نماز کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ اصل میں نماز تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک تمسکن، کہ سارا جسم سکون سے رہے، سارا جسم سکون سے رہے۔ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نماز پڑھ رہی تھی اور نماز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑ گئی اور مجھے اتنی زور سے ڈانٹا کہ میں نماز توڑنے کے قریب ہو گئی ڈانٹ کی وجہ سے۔ اور پھر نماز کے بعد مجھ سے فرمایا کہ بھئی نماز میں یہود کی طرح، یعنی یہودیوں کی طرح ہلو نا، کہ بس کوئی یہ کام ہے، کوئی سکون سے رہو، قوموا للہ قانتین۔ اور فرمایا اس میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں کئی چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اس میں آنکھوں کا پست کرنا اور جسم کا سکون سے رہنا اور اعضاء کا سکون سے رہنا، یہی مراد ہے اس میں، کیونکہ صحابہ اصل میں یہ آیت اس لیے آئی کہ پہلے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے، نماز میں کلام ہوتا تھا، نماز میں کلام بھی تھا، ایک آدمی آ جاتا نماز ہو رہی ہے کتنی رکعتیں ہو گئیں، وہ کہتا 2 ہو گئی، اتنی کی اجازت ہوتی تھی، کلام کی اجازت ہوتی تھی اور سلام کا جواب دینے کی اجازت ہوتی تھی۔ وہ لمبی حدیثیں ہیں، بحث میں ہم نہیں جانا چاہتے، مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر فرمایا کہ قوموا للہ قانتین، بھی اللہ کے سامنے مؤدب بن کے کھڑے رہو، ادب جو ہے سکون تمہارے اوپر ہو۔ تو فرمایا سکون، نماز کی پہلی سیڑھی سکون ہے، ادھر ادھر کی حرکتیں اور نماز میں ہلنا جلنا، بس فرمایا نا کہ صحابہ کرام میں سے خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان حضرات کے بارے میں یہ احادیث میں آتا ہے کہ ان کی نماز کی حقیقت راوی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز میں یوں کھڑے ہوتے تھے جیسے خشک لکڑی ایک جگہ پر گاڑ دی گئی ہو، یعنی جو درخت ہوتے ہیں ان میں تو ہواؤں کے ساتھ جنبش یعنی حرکت ہوتی ہے، لیکن خشک لکڑی میں حرکت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ بھئی نماز کی پہلی سیڑھی سکون ہے، سکون کے ساتھ تمسکن۔ اور نمبر 2 جو ہے وہ خشوع۔ آپ نے اس کی روایتیں پڑھی بھی ہوں گی، بعض لوگوں نے کہا کہ خشوع ظاہری اعضاء میں سکون کا نام ہے، اور خضوع اندر جو دل سے آدمی نماز کی طرف متوجہ ہو اس کا نام ہے۔ لیکن یہاں آپ کے شارح اس کے دوسرے معنی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خشوع جو ہے وہ آواز کو پست کرنا ہے، وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور اسی سے استدلال کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو رحمان کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اور خضوع کی تعریف حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب رات کو تہجد کے اندر تلاوت فرماتے تھے تو فرمایا کیسے کرتے تھے کہ عزیز المحجل، آپ کی تلاوت، آپ کی آواز ایسی ہوتی تھی جیسے ہانڈیا کے اگلنے کی آواز ہوتی ہے۔ ہانڈیا میں جب سالن پک رہا ہو تو اس میں جیسے وہ آواز ہوتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک سے ایسی کڑن ہوتی تھی۔ اس کا ترجمہ یوں کرو، کڑن یعنی ایک درد ہوتا تھا آواز میں، ایک کڑن ہوتی تھی، آپ کے سینے مبارک سے کڑن کی آواز آتی تھی۔ تو خشوع کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پہ آواز کو پست کیا جائے، اور خضوع کا مطلب ہے کہ دل سے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا گڑ گڑا کے رونا، تو یہ ہے کہ اندر سے جو ہے نا ایک تڑپ ہو، ایک درد ہو۔ تو فرمایا یہ 3 چیزوں کا نام نماز ہے، ایک ظاہری اعضاء میں کیا ہو، سکون ہو، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا، غالباً حدیث کے الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے، تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ اللہ جل شانہ سے اس چیز کی پناہ مانگو، وہ ایک لفظ ہے، وہ لفظ میرے ذہن سے اتر گیا،
تو صحابہ نے اس لفظ کی تفسیر پوچھی کہ یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظاہری اعضاء میں تو سکون ہو لیکن دن کے اندر اس کے دل میں اللہ نہیں ہے۔ ظاہری اعضاء بالکل سکون میں ہے لیکن اندر سوچ کدھر اور ہے، نماز میں نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو 3 چیزوں کا نام نماز ہے کہ ظاہری اعضاء میں سکون ہو، آواز میں پستی ہو، آواز میں پستی ہو، اور اس آواز جو اندر سے آ رہی ہے اس میں گڑ گڑاہٹ ہو، اس میں ایک تڑپ ہو، اس میں ایک درد ہو، تو ان چیزوں کا نام نماز ہے، ان چیزوں کا نام نماز ہے۔ تو جو آدمی ایسے نماز پڑھے گا پھر اللہ جل شانہ ان نمازوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ یہی وہ نمازیں ہیں جو اللہ جل شانہ کے دربار سے اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہیں۔ نماز کا حکم آیا تو صحابہ بڑے خوش تھے، کہتے مشرکین مکہ نے کہا پتہ نہیں کیا خوش ہیں، کوئی خزانہ مل گیا، اتنی خوش ہیں۔ تو کسی نے پوچھ لیا بھئی کیا ہو گیا، بڑے خوش ہو آج، کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ کہ نہیں خزانہ تو نہیں ملا، البتہ خزانے کی چابیاں ضرور مل گئی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا نماز اللہ کے خزانے سے براہ راست لینے کا کوئی واسطہ نہیں ہے، نماز اللہ جل شانہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن نماز نماز ہو۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظاہری اعضاء میں سکون ہو، آواز میں پستی ہو، دل میں کڑن ہو، دل کا قبلہ اللہ ہے۔ ظاہری اعضاء کا قبلہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی چہرہ قبلے کی طرف کرنا، یہ ظاہری اعضاء ہے، یعنی اپنے ظاہر کا، ہمارے چہرے کا، ہمارے جسم کے ڈھانچے کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ دل کا قبلہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے صوفیہ کے یہاں اگر دل میں نماز کے دوران اللہ نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے مسلک کو، صوفیہ کے مذہب کو دین میں نہیں لیا گیا، فقہا محدثین کے مذہب کو لیا گیا، کیونکہ صوفیہ کا مذہب بڑا سخت ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر ظاہری اعضاء میں سکون ہے، خشوع بھی ہے، خضوع بھی ہے، یعنی آواز میں پستی ہے، دل میں گڑ گڑاہٹ ہے، لیکن دل میں اللہ نہیں ہے، کیونکہ دل جو ہے اس دل کا قبلہ اللہ کی ذات براہ راست ہے، کہ نماز اللہ کے ذات کے ساتھ براہ راست ملاقات ہے، کہ جب نماز میں آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تکبیر تحریمہ میں، اللہ سارے پردوں کو ختم فرما دیتے ہیں، براہ راست اللہ جل شانہ اس کی نماز کو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ہر جو جملہ ہم کہتے ہیں، اسی لیے فرمایا فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، ایک سانس میں نہیں پڑھنی چاہیے، ہر آیت پہ سانس توڑنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ جل شانہ ہماری آیت جو ہم نے پڑھی، ایک آیت، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، تو سانس توڑنے کا فائدہ یہ ہے تو اللہ معاف فرمائے، ہم نے تو نماز سیکھی نہیں۔ یہ ہمارے جو قراء حضرات ہوتے ہیں رمضان میں، اللہ معاف فرمائے ایک ہی سانس میں فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور بعض علماء جو ہیں وہ نمازوں میں بھی 3 4 آیتوں کو ملا دیتے ہیں، نہیں بھئی، اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مستمرہ یہ ہے، آپ حدر فرمایا کرتے تھے، حدر میں پڑھتے تھے، یعنی کہ آیت کو لمبا نہیں اتنا کرتے تھے، لیکن ہر آیت پہ آپ علیہ السلام اپنا سانس مبارک توڑ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس آیت کا جواب اللہ نے دینا ہے۔ ہاں، تو یہ اللہ کی عبادت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو بھئی نماز 3 چیزوں کا نام ہے۔ اس باب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہری تمسکت، تخشع و تضرع و تمسکن، کہ ظاہری اعضاء میں سکون ہو، آواز میں تزلزل یعنی پستی ہو، اور اندر سے ایک کڑن ہو، اور دل کا قبلہ جو ہے وہ اللہ ہے، دل میں اللہ کی ذات ہو، تو پھر فرمائیے نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری اس حدیث میں 2 باتیں اور فرمائی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ رات کی جو تہجد کی نماز ہے وہ مثنا مثنا، یعنی 2 رکعت ہیں۔ اب یہاں پر تفصیلی بحث ہم نہیں کریں گے کیونکہ تہجد کا باب آگے آ رہا ہے۔ اس باب میں اختلاف ہے ائمہ کا کہ آیا رات کو 2 رکعت پڑھنا افضل ہے ایک سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا جائے کہ نہیں،
4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، وہاں پر اس کا اختلاف آئے گا۔ یہاں پر چونکہ جن لوگوں نے، جن ائمہ نے جو یہ کہتے ہیں کہ رات کی تہجد 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، لیکن یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھلائی کی بات بتائی گئی ہے۔ جیسے پیچھے حدیث میں آیا تھا، صحابہ نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ ہم تہجد میں لمبا سجدہ کرتے ہیں، تو سجدے میں چونکہ ہاتھوں کو زمین سے اٹھانا ہے اور کوہنیوں کو بغل سے جدا کرنا ہے، زیادہ لمبے دیر میں ایسا آدمی نہیں ٹھہر سکتا، تو حضور نے فرمایا گھٹنوں سے مدد لے لو، یعنی گھٹنوں سے پر اپنے کونیوں کو ٹیک لو۔ لیکن اب یہاں سے تہجد میں کونیوں کو گھٹنے پر ٹیکنے کی فضیلت نہیں ہے، ایک بھلائی کی بات بتائی گئی ہے، بھئی آپ لے لو۔ یہاں پر بھی چونکہ آدمی تہجد لمبی پڑھتا ہے عمومی طور پہ، اور لمبی تہجد میں آدمی تھک جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ایک بھلائی کی بات کی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے تھوڑا سا آرام کر لو، تھوڑا سا کمر سیدھی کر لو، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لو۔ تو یہاں سے فضیلت نہیں ثابت ہوتی، بلکہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایک بھلائی کی بات ہے۔ دوسری بات دیکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض کے بعد یا نمازوں کے بعد دعا نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ کے کرنے کے بعد تقنعو یدیکا، اور یہاں پر تقنعو کا مطلب ہے یعنی یرفعہما، کہ نماز پڑھنے کے بعد آدمی کیا کرے، دیکھو یقول ترفعہما الی ربک مستقبل بطونہا وجہک وتقول یا ربی ومن یفعل ذلک فہو کذا وکذا، یعنی جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے بعد دعا نہیں مانگتا، تو محدثین کہتے ہیں، نیچے حاشیے میں لکھا ہے فصلاۃ خداج، اس کی نماز نامکمل ہے، یعنی دعا سے تو نماز مکمل ہوتی ہے، دعا سے تو نماز مکمل۔ اس لیے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنا کدھر سے ہے اور کسی ضعیف، یہ تمام روایت، حالانکہ اس باب میں ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں، لیکن یہ حدیث آ رہی ہیں۔ حالانکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جلد میں کتاب الدعوات میں وہ ساری حدیث نقل کی ہیں، سیاہ ستہ بھری پڑی ہیں۔ تو یہاں سے صرف دعا کا ثبوت نہیں، بلکہ دعا کا استحباب ثابت ہو رہا ہے، دعا کی تاکید ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جو دعا کے بغیر نماز پڑھتے ہیں تو مغز چھوڑ کے چھلکا لے کے جاتے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، اور عبادت کے بعد دعا نہ ہو تو سمجھ لے وہ تو چھلکا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ نے چھلکا کہا، ہم نے تھوڑی کہا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، یہ اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ، جو لوگ یہاں سے دعا کا انکار کرتے ہیں گویا وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے 3 چیزیں فرمائی کہ تہجد میں بھلائی کی بات یہ ہے کہ 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا جائے، نماز سکون، خشوع اور خضوع کا نام ہے، اور فرمایا نماز کے بعد اللہ سے خوب گڑ گڑا کے ہاتھ اٹھا کر، اور یہی تمام علماء نے لکھا ہے کہ ہاتھوں کو سینے تک اٹھائے اور وبینہما فرجۃ، اور ان کے درمیان فرجہ ہو، اور فرمایا ہاتھوں کو کیوں اٹھانا ہے، ہم نے آپ کو شامی کا حوالہ دیا تھا، لأنہا یکون قبلۃ، کہ یہ تو ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہے، ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ترمذی میں پڑھی ہے کتاب الدعوات میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دعا کے بعد ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اس کو پھر اپنے چہرے انور پر پھیر لیا کرتے تھے۔